السلام علیکم، میں ہوں سعد سلمان اور آپ مجھے سن رہے ہیں ہم سب کے نئے چینل داستان رنگ ود سعد سلمان پر۔ سامعین، اس سے پہلے آپ مجھے سن رہے تھے سعد نیوز وائر پر اور دل کی باتیں ود سعد سلمان پر، لیکن اب ان دو چینلز کے ساتھ ساتھ آپ مجھے سن سکیں گے داستان رنگ ود سعد سلمان پر۔ سامعین، یہ چینل صرف افسانوں کے لیے مختص ہوگا۔ اس پر صرف افسانے پڑھے جائیں گے، افسانے سنے جائیں گے، اور وہ افسانے جو میں نے لکھے، وہ افسانے جو خود کے لیے لکھے، وہ افسانے جو تنہائیوں میں میرے ساتھی تھے، وہ افسانے جو اداسیوں میں میرے ہم نشین تھے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایک خاص افسانہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ایسا افسانہ جو قدرت، انسانیت اور خاموش عظمت کے درمیان ایک خوبصورت تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم سب نے زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو تھکے ٹوٹے مگر دوسروں کے لیے روشنی اور سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسے انسان واقعی نایاب ہوتے ہیں، اور یہ افسانہ اسی سوچ سے جڑا ہوا ہے۔ تو آئیے آج کے اس سفر پر نکلتے ہیں، جہاں ہم دیکھیں گے برگد کی عظمت اور انسان کی کشادگی کو۔ تو افسانہ شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ اردو میں برگد کہتے ہیں بوڑ کے درخت کو، اور بوڑ کے درخت سے تو سبھی واقف ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا افسانہ۔ صبح کے وقت گاؤں ابھی نیند اور بیداری کے بیچ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ زمین پر شبنم کے چھوٹے چھوٹے موتی چمکتے ہیں، اور کہیں دور مٹی کی خوشبو ہوا میں گھل رہی ہوتی ہے۔ پرندوں کی ہلکی چہچہاہٹ، مویشیوں کے گلے کی نرم گھنٹیاں، اور کسی چولہے سے اٹھتا دھواں سب مل کر ایک خاموش مگر جیتی جاگتی زندگی کی سرسراہٹ پیدا کرتے ہیں۔ اسی نرم ماحول کے بیچ گاؤں کے کونے میں ایک برگد کھڑا ہے، اتنا پرانا کہ شاید گاؤں کے سب بزرگ اس کی عمر کا حساب نہ لگا سکیں۔ اس کی جڑیں زمین میں یوں پھیلی ہیں جیسے زمین کے دل تک جا کر راز سن رہی ہوں، اور شاخیں آسمان کی طرف بلند کسی خاموش عبادت کی طرح۔ صبح کی پہلی کرن جب آسمان سے اترتی ہے تو سب سے پہلے اس کی چوڑی چھاؤں کو چھوتی ہے۔ ہوا اس کی شاخوں سے گزر کر پتوں کو ہلکا سا جھلاتی ہے، اور پتوں کی سرسراہٹ ایک مدھم نغمے کی طرح فضا میں بکھر جاتی ہے۔ چڑیوں کے گھونسلے ہلتے ہیں، تتلیاں سورج کی کرنوں میں رقص کرتی ہیں، اور برگد کی خاموش موجودگی میں زندگی کا ایک نیا دن آہستہ آہستہ سانس لیتا ہے۔ برگد کے وجود میں ایک عجیب سا سکون ہے۔
وہ دھوپ کو روک لیتا ہے مگر روشنی کو چھننے دیتا ہے۔ زمین سے بندھی اس کی جڑیں جیسے کسی صدیوں پرانی عبادت میں مصروف ہوں، اور اس کا تنا ایک خاموش درویش کی طرح زمانے سے وہی کھڑا دنیا کو تکتا ہو۔ لوگ اس کے نیچے آتے ہیں، کوئی تھکے قدموں سے چل کر آتا، کوئی دل کے بوجھ کے ساتھ۔ کبھی بزرگ آ کر اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں تو بچے اس کی جڑوں کے گرد دوڑ لگاتے ہیں، ان کی ہنسی پتوں سے ٹکرا کر گونجتی ہے۔ کبھی کوئی عورت پانی کا گڑھا رکھ کر سانس لیتی ہے تو کبھی کوئی مسافر اپنے راستے کا نقشہ سوچتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں برگد صرف ایک درخت نہیں، ایک سانس لیتا ہوا سکون ہے۔ اس کی جڑوں میں وقت کا راز چھپا ہے اور اس کے پتوں میں صبر کا فلسفہ۔ میں اکثر سوچتا ہوں اس کی چھاؤں میں بیٹھ کر کہ کتنی عجیب بات ہے، یہ درخت خود کچھ نہیں مانگتا مگر سب کو دیتا ہے۔ اس کے نیچے بیٹھنے والے سکون پاتے ہیں، اس کے پتوں سے گزرنے والی ہوا خوشبو بن جاتی ہے اور ہر آنے والا دل خالی نہیں لوٹتا۔ اور پھر دل کہتا ہے کچھ انسان بھی برگد کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، ایسے انسان جو خود کو چھپاتے نہیں بلکہ اپنی موجودگی سے دوسروں کے دلوں کو روشنی دیتے ہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے برگد کی چوڑی شاخیں جو تھک کر بھی آسمان کو سہارا دیتی ہیں اور زمین کو سایہ بان بنا دیتی ہیں۔ سامعین، یہ تھا ہمارا افسانہ اور اس کی پہلی ایپیسوڈ۔ امید ہے یہ افسانہ آپ کے دل کو چھو پایا ہوگا اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ کون سے لوگ آپ کی زندگی میں وہ برگد ہیں۔ ملتے ہیں اسی افسانے کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے نزدیک کون سے لوگ واقعی برگد کے درخت کی طرح ہیں۔ ہم اسی افسانے کو دوسری ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔